تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم روایات پر آئیں اور آج کی حد تک تمہید پر بات مکمل کر لیں، اس کے پس منظر میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حالت خواب میں اپنے منبر کو مشاہدہ کیا اور اپنے منبر پر اللہ کے رسول نے کچھ ایسے افراد کو آ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا جیسے افراد نہ ہوں بلکہ شکل بندر میں ہوں۔ اس سورے کے پس منظر میں یہ واقعہ صاحبان تفسیر نے لکھا ہے۔ منبر پر بندر کا چڑھنا، اللہ کے رسول کو یہ دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ حالت خواب پیغمبر کی الگ موضوع ہو جائے گا، خالی ایک جملہ کافی ہے۔ خواب تو اسے آتے ہیں جس کی آنکھیں بند ہوتی ہوں۔ یہ کون سا خواب ہے جو پیغمبر کو آیا ہے؟ وہ حقیقت دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ منبر ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، ورنہ منبر رسول پر کہاں انسان اور کہاں بندر۔ آپ کو اتنا شدید رنج ہوا اور اس رنج کے حوالے سے خدا نے سورہ انا انزلنا آپ کے تسکین قلب کے لیے نازل کیا کہ اگر 1000 مہینے ایسے گزریں گے کہ جس میں آپ کے منبر پر آنے والے شکل بشر میں نہ رہیں گے، شکل حیوان میں ہوں گے، تو پریشان نہ ہوئیے، ایک رات ان 1000 مہینوں سے افضل ہم آپ کو عطا کر رہے۔ تو کیا تعلق ہے 1000 مہینے بندروں کے ایک رات؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کیا تعلق؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کے پس منظر میں ایک جملہ اور لکھا علماء نے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور آپ سناتے تھے بنی اسرائیل کے واقعات کو۔ فلاں زمانے میں ایک صاحب تھے، بڑا جہاد کرتے تھے اور اتنے بڑے مجاہد تھے کہ 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کرتے رہے، تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے، لباس جنگ پہنے ہوئے۔ تو جو کم عمر کے لوگ تھے پیغمبر کے سامنے، وہ پریشان ہوتے تھے، یا رسول اللہ ہم اتنی عمر پاتے ہی نہیں ہیں، تو 1000 سال تک یا 1000 مہینے تک جہاد کیسے ممکن ہے؟ تو خدا نے جہاد سے محبت کرنے والوں کے لیے بتایا کہ جہاد 1000 سال تک راہ خدا میں تلوار اٹھانا ان کے لیے تھا، ایک رات تمہارے لیے ہے۔ مگر پہچانو تو صحیح کہ ایک رات کا نام لینا جہاد سے کم نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے رات قدر والی۔ اب آج کی حد تک ایک روایت آپ کی خدمت میں اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے پھر جملہ کہ بہرحال ہمارے پاس سب سے بہترین تفسیر قرآن ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر۔ آپ متفق ہیں؟ اگر میں اپنی ہی تقریر میں اپنی کسی بات کی وضاحت کر دوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی بنسبت کوئی سننے والا اس کی وضاحت اپنے طور پہ کرے۔ جواب کیا ملا؟ کسی اور کی وضاحت اس کے دماغ کا مسئلہ ہے اور خود کہنے والے کی وضاحت اس کے اپنے الفاظ میں اس کا سب سے بڑا اختیار ہے۔ تو پروردگار نے جہاں جہاں سوال رکھے اور جواب بھی خود دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت پہ چھوڑ دیا۔ جب امت پہ جواب نہیں چھوڑا تو امت پہ اختیار کہاں چھوڑ دیا؟
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ آپ کہتے مٹھائی کی رات ہے، جب میٹھا مدینہ ہو سکتا ہے تو مٹھائی کی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیچارے شوگر والے کہاں جاتے؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ سجاوٹ کی رات ہے، تو اگر بات سجاوٹ کی ہو تو اگر لوڈ شیڈنگ کرے تو کراچی والے کہاں جاتے؟ اگر اس سے مراد ہو بازار میں شاپنگ کرنے کی رات شب قدر، جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کے گھر والے کہاں جاتے؟ آپ غور کرتے چلیے پورے مسلمان معاشرے میں کون کون سے رسومات کو ترتیب دیا جاتا ہے، ہر ایک رسم کو لائیے رکھیے کہ اس سے مراد یہ رات ہے جب اگربتی جلائیں، اس سے مراد یہ رات ہے جب شمع جلائیں، کیا مراد اس سے؟ قرآن نے بولنے سے پہلے روک دیا کہ ابھی سورہ مکمل کا ہوا، ذرا سانس تو لو، ہم تو پہلے کہہ لیں پھر تم سمجھنا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے، یہ رات خیر ہے۔ کس سے خیر ہے؟ من الف شہر، برابر نہیں الف شہر کے، الف شہر سے خیر ہے، یعنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اللہ اکبر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، الف کہتے ہیں 1000 کو۔ اچھا اگر آج کل آپ عراق جائیے تو آپ کو الف نہیں ملے گا، الف ملے گا۔ الف مانے 1000، گرامر کے لحاظ سے الف ہے، لغت کے اعتبار سے۔ وہاں کے استعمال میں کیا ہو گیا؟ الف، 2 الف 2000، 3 الف 3000۔ الف کا لفظ لغت میں نہیں ہے، اس معنی میں الف ہے، تو الف مانے 1000۔ میں جملہ استعمال کرتا ہوں، یہ الف جو 1000 کو کہا جاتا ہے تو گنتا کون ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری مجلس میں ہزاروں لوگ تھے، گنا کس نے؟ تو کہا یہ مبالغہ آرائی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مبالغہ آرائی میں فگر بیان نہیں ہوتی، کثرت بیان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا کوئی اکیلا ہو اور 1000 سے۔ ہمیں تو اس بات کا اندازہ اس لیے ہے کہ اگر ضربت ایک ہو اور ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے تو ہم ضربتیں کہاں گنیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کسی کی ضربت افضل ہو جائے، کسی کی حرکت اس کو ذلیل کر دے، تو ضربت میں حرکت میں کیا فرق ہے؟ لفظ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔